جی ناظرین۔ للذینا ان لوگوں کے لیے جو یقلون قسمیں کھا لیتے ہیں، قسم کھا لیتے ہیں، من نسائہم اپنی بیویوں سے، تربص و انتظار کرنا ہے، اربعۃ اشہر 4 مہینے، فَإِن پس اگر فاؤ وہ سب رجوع کرنے لوٹ آئیں، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اچھا یہ جو ہے نا یو لونا بیسیکلی نا ایلا سے لفظ نکلا ہے۔ ایلا کا مطلب ہوتا ہے جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا انہوں نے بھی اپنے بیویوں سے ایلا کیا تھا کہ میں جو ہے وہ 1 ماہ تم لوگوں سے بات چیت نہیں کروں گا۔ یعنی بعض کا جو ہے وہ خواتین گرفت میں نہیں آتی، یا ناز و نخرہ دکھاتی ہیں، یا ان کو اپنے حسن کا زوم ہوتا ہے، یا عقل مندی کا زوم ہوتا ہے، تو ان کو ٹھیک کرنے کے لیے جو ہے وہ ایلا جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جو ہے وہ اپنی بیویوں کے ساتھ ایلا کیا 1 ماہ پورا۔ تو ایلا کا مطلب ہوتا ہے کہ قسم کھانا کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے جو یہ قسم کھا لیتے ہیں اپنی بیویوں سے، تو وہ کہ میں تمہارے پاس نہیں آؤں گا، تربصو اربعۃ اشہر، تو وہ انتظار کریں گی 4 ماہ، فَإِن فَاؤوا پھر اگر وہ رجوع کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ غفور الرحیم تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اچھا اب یہاں پر جو ہے وہ تھوڑی سی اس کی تشریح سن لیں۔ ایلا جو ہے وہ ایلا کی مدت 4 ماہ ہے۔ ایک چیز تو یہ ذہن میں رکھنی ہے آپ نے، اگر کوئی ایلا کرنا چاہتا ہے اپنی بیوی سے تو میکسیمم 4 ماہ کی مدت تک ایلا کر سکتا ہے۔ جیسے کہ یہ ابھی میں نے حدیث بیان کی کہ روایت بیان کی، حضرت عمر نے اپنی بیٹی سے پوچھا تھا کہ عورت اپنے مرد کے بغیر کتنا عرصہ رہ سکتی ہے، تو حضرت حفصہ نے کہا تھا کہ 4 ماہ یا 6 ماہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی کہہ دیا کہ بھئی 4 ماہ جو ہے نا وہ ایلا کر سکتے ہیں، عورت سے اگر آپ دور رہ سکتے ہیں تو 4 ماہ۔ مثلا اگر کسی نے 3 ماہ تعلق نہ رکھنے کی قسم کھائی تو یہ شرعن ایلا نہ ہوگا۔ اب آگے اس کی 2 صورتیں ہیں، یعنی 4 ماہ کا ایلا کر سکتا ہے، لیکن اگر 3 ماہ کا اس نے جو ہے وہ ایلا کیا تو وہ شرعن ایلا نہیں ہے۔ اس کی آگے 2 صورتیں ہیں، ایک یہ کہ 3 ماہ کے اندر جو ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کر لے، تو اب اس پر قسم کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اس نے قسم کھائی ہے نا کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، تو 3 ماہ کے اندر اگر اپنی بیوی کے پاس چلا گیا تو قسم کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اگر 3 ماہ کے بعد گیا تو پھر کفارہ نہ ہوگا اور نہ طلاق ہوگی، اور 4 ماہ گزر جائیں اور مرد رجوع نہ کرے تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ یعنی 4 ماہ گزر گئے ہیں وہ مرد جو ہے وہ واپس نہیں ہے اپنی بیوی کے پاس، تو عورت پر جو ہے وہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور بعض فقہا کے نزدیک جو ہے یہ معاملہ عدالت میں جائے گا، اور عدالت جو ہے عدالت کے ذریعے جو ہے وہ طلاق لی جائے گی۔ اچھا اور اس کے بعد جو ہے وہ رجوع اگلی آیت آ رہی ہے جی، یہ نازش۔ فَإِن اور اگر عزم الطلاق عزم کرنے ارادہ کرنے طلاق کا، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالیٰ سمیع علیم خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ وہ اگر وہ طلاق کا ارادہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یعنی اگر 4 ماہ کے بعد وہ نہیں ملنا چاہتے تو ٹھیک ہے، وہ طلاق واقع ہو جائے گی، تو اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ ہاں وہ آگے جو 3 طلاقیں ہیں نا وہ ابھی آگے آ رہا ہے، وہ ابھی تھوڑا سا مزید مسئلے کو بھی سمجھیں۔ والمطلقات اور طلاق یافتہ عورتیں یتربصن روکے رکھیں، انتظار میں رکھیں، بانفسہن اپنے آپ کو اپنے نفسوں کو ثلاثۃ قروء 3 حیض، ولا اور نہیں یحل حلال لہن ان کے لیے ان یکتمن یہ کہ وہ چھپائیں ما خلق اللہ جو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے فی ارحامہن ان کے رحموں میں، ان اگر کننا ہو وہ یؤمننا ایمان لاتی باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر۔ جی ان آیات میں جو ہے وہ فرمایا گیا ہے کہ جو ہے نا اگر جو عورت طلاق یافتہ ہو گئی ہے تو وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ 3 حیض جو ہے وہ روکے رکھے۔ اچھا اب یہاں پر اس کے کچھ مسائل سن لیں کہ
یہ حکم ان عورتوں کے لیے ہے جو حاملہ نہ ہو، یعنی جو عورت پریگننٹ ہوگی تو اس کی جو عدت ہوگی نا وہ وضع حمل تک ہوگی، جو پریگننٹ نہیں ہے یہ اس کے لیے حکم ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیونکہ حاملہ کی عدت جو ہے وہ وضع حمل تک ہے، اور جس عورت سے اس کے خامند نے ابھی تک صحبت نہ کی ہو اس پر کوئی عدت نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ یعنی پہلی رات جو ہے وہ بغیر ملاپ کے طلاق دے دی جائے تو اس عورت پر عدت نہیں ہے۔ عدت کے دوران جو ہے وہ نان و نفقہ اور رہائش خاوند کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور اسے اپنے خاوند کے ہاں ہی عدت گزارنا چاہیے۔ یہ بڑا عجیب سا رواج نکل گیا ہوا ہے کہ طلاق 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 چل نکل ہوں اپنے ماں پیو دے گھر، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ طلاق دینے کے بعد جو ہے وہ عورت اپنے خاوند کے گھر ہی ٹھہرے گی۔ طلاق اگر عورت نے خاوند نے دے دی ہے تو عورت جو ہے وہ اپنے خاوند کے گھر ہی ٹھہرے گی۔ اس دوران خاوند ان سے رجوع کا حق رکھتا ہے اور قانوناً وہ اس کی بیوی ہی رہتی ہے۔ اچھا جو ہے نا یہاں کرو کا لفظ آیا ہے، سلاست کرو ان، کرو جو ہے وہ کرا کی جمع ہے، کرا کا لفظی معنی جو ہے وہ حیض بھی ہے اور طہر بھی ہے۔ حیض کا مطلب تو آپ کو پتا ہے، طہر جو ہے وہ پاکیزگی کو کہتے ہیں، یعنی جب حیض کی حالت نہ ہو تو وہ طہر کی حالت میں پاکیزگی کی حالت میں عورت ہوتی ہے۔ تو اب جو ہے نا یہ دو جو کرو کا لفظ ہے نا وہ حیض کے معنی میں بھی آتا ہے اور طہر کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اچھا اب طلاق دینے کا صحیح اور مسنون طریقہ یہ ہے کہ عورت جب حیض سے فارغ ہو تو اسے طہر کے شروع میں ہی بغیر مقاربت کے طلاق دے دی جائے، یعنی حیض سے فارغ ہوئی ہے، طہر شروع ہوا ہے اور بغیر ملاپ کے شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور پوری مدت گزر جانے دی جائے۔ عدت کے بعد جو ہے نا، اچھا اب فرض کریں کہ کسی عورت جو ہے نا کوئی عورت اس کی عادت یہ ہے کہ اسے ہر قمری مہینے کے ابتدائی 3 دن جو ہے وہ حیض آتا ہے۔ اس کے خاوند نے اسے حیض سے فراغت کے بعد 4 محرم کو طلاق دے دی، ٹھیک ہے؟ یعنی پہلے 3 دن جو ہے نا یکم دوم اور سوم محرم جو ہے وہ حیض کی حالت میں تھی، اور چوتھا محرم جو ہے وہ طہر کی حالت میں دی، تو خاوند نے اس کو طلاق دے دی۔ اب اچھا اب اس میں مختلف اسکول آف تھاٹس ہے۔ احناف کے نزدیک اس کی عدت 3 حیض ہے۔ احناف جو ہے وہ کرو کو حیض سمجھتے ہیں، اور باقی جو ہے نا وہ مالکی اور شافی جو ہے نا وہ کرو کو جو ہے وہ طہر سمجھتے ہیں۔ تو اب اس کا تھوڑا سا فرق ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ اب جو ہے نا وہ 4 محرم کو طلاق دے دی، اب احناف کے نزدیک اس کی عدت 3 حیض ہے، یعنی 3 ربیع الثانی کی شام کو جب وہ حیض سے فارغ ہوگی تب اس کی عدت مکمل ہو جائے گی۔ جبکہ شافی اور مالکی کے نزدیک تیسرا حیض شروع ہونے تک اس کے 3 طہر پورے ہو چکے ہوں گے، یعنی یکم ربیع الثانی کی صبح کو حیض شروع ہونے پر اس کی مدت ختم ہو جائے گی۔ یعنی اس طرح جو ہے نا وہ کچھ 3-4 دن کا فرق پڑتا ہے۔ بہرحال اس کرو کا مطلب جو ہے وہ حیض بھی لیا جا سکتا ہے، اس کرو کا مطلب جو ہے وہ طہر بھی لیا جا سکتا ہے۔ اچھا اب ایک اور بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ جو ہے نا وہ ان کے لیے جائز نہیں ہے عورتوں کے لیے کہ ان کے رحم میں، ان کے پیٹوں میں جو چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے وہ اس کو چھپائیں۔ اگر وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لاتی ہے تو ان کو یہ چھپانا نہیں چاہیے، یعنی انہیں چاہیے کہ وہ صاف صاف بتا دیں کہ انہیں حیض آتا ہے یا وہ حاملہ ہیں، جیسی بھی صورت ہو۔ مثلا عورت حاملہ تھی مگر اس نے خاوند کو نہ بتایا، ٹھیک ہے؟ اچھا اب نہ کیوں بتایا؟ اگر بتا دیتی تو شاید خاوند طلاق نہ دے دیتا، یا عورت کو تیسرا حیض آ چکا ہے مگر اس نے خاوند کو نہ بتایا، کیوں نہ بتایا؟ کہ بھئی میں اس کے گھر میں رہ رہی ہوں، یہ نہ ہو کہ میرا نان نفقہ جو ہے وہ روک لے یہ خاوند میرا۔ غرض کے جھوٹ سے کئی صورتیں پیش آ سکتی ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کہا ہے کہ صحیح صحیح بات بتاؤ اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر یقین رکھتی ہو۔ فَبُعُولَتُهُنَّ، اور ان کے خاوند احق کو زیادہ حقدار ہیں،
फिरद्दिहिन्ना उनको लौटाने के, फी ज़ालिका इसमें यानी इस मुद्दत में, इन अरादू अगर वो सब इरादा कर लें इस्लाहन सुलह का, फलहुन्ना अच्छा अब देखें, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वबूलतुहुन्ना, और उनके हावन जो है वो ज्यादा हकदार है उनको लुटाने के, फी ज़ालिका इन अरादू इस्लाहा, अगर वो इस्लाह का इरादा रखते हैं। अच्छा देखें, एक जो है ना वो एक तोहर के शुरू में तलाक दी, अब औरत जो है वो शोहर के घर में ही है। अच्छा अब जो है ना वो उसकी मुद्दत जो है ना वो 3 तोहर है या 3 हैज है। अब वो औरत उसी घर में ठहर रही है। अच्छा इस दौरान अगर शोहर जो है वो अपनी औरत से जो है वो रुजू कर लेता है तो ठीक है, वेल एंड गुड, वो उसकी बीवी है। हाँ अलबत्ता अगर वो एक उसने तलाक शुरू में दी और 3 तोहर गुजर गए तो उसने रुजू नहीं किया, उसके बाद अगर उसका इरादा बनता है इस औरत से शादी करने का तो फिर दोबारा निकाह होगा। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? यानी अगर इद्दत के दौरान जो है वो अगर रुजू करना चाहे तो कर सकता है, निकाह फिर उसके लिए जरूरी नहीं है। लेकिन इद्दत गुजरने के बाद अगर शोहर जो है वो अपनी बीवी से निकाह करना चाहता है और उसका इरादा इस्लाह करने का है तो वो अपनी बीवी से जो है वो रुजू कर सकता है, लेकिन इस सूरत में उसको दोबारा निकाह करना पड़ेगा अपनी बीवी के साथ, बशर्ते कि उसने एक तलाक दी हुई हो। अभी एक तलाक की हम बात करते हैं, तलाक 3 तरह की होती है या 2 तरह की होती है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। फलहुन्ना और उनके लिए, मिस्लुल्लती जिस तरह अलैहिन्ना उन पर, बिल मारूफी दस्तूर के मुताबिक, वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ीना अलैहिन्ना बिल मारूफ, और ये एक मिनट जरा ठहरिएगा। हाँ जी, यानी कहा जा रहा है कि औरतों के लिए भी जो है वो उसी तरह हकूक हैं जिस तरह मर्दों के हकूक हैं। ठीक है, यानी औरतों के भी मुनासिब तौर पर मर्दों पर हकूक हैं जैसा कि मर्दों के औरतों पर हकूक हैं। ठीक है, इससे मुराद ये है वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ, यानी औरतों के भी उसी तरह मारूफ दस्तूर के मुताबिक हकूक हैं जिस तरह के मर्दों के हैं। वलिर रिजाली और मर्दों को अलैहिन्ना उन औरतों पर दराजतुन एक दर्जा हासिल है। अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि जो है वो औरतों के भी उसी तरह हकूक हैं जिस तरह के मर्दों के हैं दस्तूर के मुताबिक। लेकिन एक चीज ज़हन में रखिएगा कि जो वलिर रिजाली अलैहिन्ना दरजा, मर्दों को अल्लाह ताला ने औरतों पर एक दर्जा ज्यादा दिया है, हासिल ज्यादा ज्यादा दिया है। मुराद ये कि मर्द जो है घर से बाहर निकलता है, कमाता है, खा और घर ला के देता है, फिर औरत को पहनाता भी है, खिलाता पिलाता भी है, बच्चों को भी खिलाता पिलाता है। इसलिए अल्लाह ताला ने जो है वो मर्दों को एक दर्जा ज्यादा दिया है औरतों से। वल्लाहु अल्लाह ताला अजीजुल हकीम वालिद है, हिकमत वाला है। अल्लाह ताला जो है वो हिकमत वाला और जबरदस्त हिकमत वाला है। अच्छा अब यहाँ पर मसला आ रहा है। अत्तलाकु मर्रतानी, तलाक 2 दफा है, 2 मर्तबा है। इंसाकुन पर रोके रखना, भी मारूफिन अच्छे तरीके से, और तसरीहुन या रुखसत कर देना, भी इंसान एहसान से अच्छे तरीके से। फला यहिल्लु और नहीं जायज लकुम तुम्हारे लिए, अन तअखुदु ये कि तुम सब वापिस लो, तुम सब लो, मिम्मा उससे जो, आते तुमुहुन्ना तुमने दिया है उन्हें, शयन कुछ भी, इल्ला मगर अन यखाफा ये कि डर हो दोनों को, अल्लाह ये कि ना यकीमा वो दोनों कायम रख सकेंगे, हुदूद अल्लाह अल्लाह की हदों को। फाइन बस अगर तुम तुम्हें डर हो, खौफ हो, अल्लाह ये कि ना यकीमा वो दोनों कायम रख सकेंगे, हुदूद अल्लाह अल्लाह की हदों को, फला जुनाहा बस नहीं कोई गुनाह अलैहिमा इन दोनों पर, फी मफ्तदत उसने जो बतौर फिदिया दे दी इसके बदले में, तिल का ये हुदूदुल्लाह अल्लाह की हदें हैं, फला ताता दूहा बस तुम सब उससे तजावुज ना करो। अच्छी, ये अभी इसको अभी मुकम्मल करते हैं। यहाँ जो है वो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं अत्तलाकु मर्रतान, तलाक 2 मरतबा है।
یعنی رجعی طلاق جس میں رجوع کیا جا سکتا ہے وہ 2 مرتبہ ہے. یعنی ایک دفعہ طلاق ہوئی اور 3 طہر گزر گئے، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے وہ دوسری طلاق بھجوائے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جب تیسری طلاق بھجوائے گا تو پھر رجوع نہیں کر سکتا. یاد رکھیے گا پہلی 2 طلاقوں کے درمیان جو ہے وہ مرد اپنی عورت سے رجوع کر سکتا ہے، تیسری طلاق کے بعد جو ہے وہ رجوع نہیں کر سکتا. الطلاق مرتان، طلاق 2 دفعہ ہے، تیسری دفعہ جب ہوگی نا تو پھر رشتہ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، پھر روک لیا جائے اچھے طریقے سے، اور تصریح بِإِحْسَان، یا رخصت کر دیا جائے اچھے طریقے سے. اچھا اب اس کو سمجھیں تھوڑا سا کہ جو ہے نا دور جاہلیت میں عرب میں ایک دستور یہ بھی تھا کہ مرد کو اپنی بیوی کو لاتعداد طلاقیں دینے کا حق حاصل تھا. جب چاہے طلاق دے دیتا، 100 دفعہ طلاق دے دیتا، طلاق دیتا، ٹھیک ہے، اور مدت ختم ہونے سے پہلے رجوع کر لیتا، پھر طلاق دے دیتا، پھر مدت ختم ہونے سے پہلے رجوع کر لیتا. یعنی انہوں نے مذاق بنایا ہوا تھا. اچھا اب اس میں ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ یہاں تک کہ ایک انصاری مرد نے اپنی بیوی سے کہا اللہ کی قسم میں نہ تجھ کو طلاق دوں گا کہ تو مجھ سے جدا ہو سکے، اور نہ ہی میں تجھے بساؤں گا. اس عورت نے پوچھا وہ کیسے؟ وہ کہنے لگا میں تجھے طلاق دوں گا اور جب تیری عدت گزرنے کے قریب ہوگی تو رجوع کر لوں گا. یہ جواب سن کر وہ عورت سیدہ عائشہ کے پاس گئی اور اپنا دکھڑا سنایا. سیدہ عائشہ خاموش رہی تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائی. سیدہ عائشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ماجرا سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش رہے، یہاں تک کہ یہ آیات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نازل کر دی کہ طلاق مرتان، مذاق نہیں ہے، یہ طلاق جو ہے وہ 2 مرتبہ ہے. طلاق کا سنت طریقہ یہ بھی دوبارہ سن لیں. اس آیت سے اس معاشرتی برائی کا سد باب کیا گیا ہے کہ مرد کے لیے صرف 2 بار طلاق دینے اور اس کے رجوع کرنے کا حق رہنے دیا گیا ہے. طلاق دینے کا مسنون اور سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ مرد حالت طہر میں عورت کو 1 طلاق دے اور پوری عدت گزر جانے دے. اچھا اس کے بعد کیا ہوگا؟ دوسری صورت یہ ہے کہ ایک طور میں 1 طلاق دے اور پھر دوسرے میں دوسری اور تیسرے میں تیسری طلاق دے. یعنی اگر اس نے ایک طور میں طلاق دے دی ہے اس کے بعد رجوع نہیں کیا، وہ طلاق ہو گئی، اب عورت آزاد ہے. اب وہ چاہے تو نئے کسی شخص کے ساتھ شادی بھی کر سکتی ہے، اگر چاہے تو پرانے اپنے شوہر کے ساتھ شادی بھی کر سکتی ہے اگر 1 طلاق ہوئی ہے اور عدت گزر چکی ہے. اچھا اب دوسرا طریقہ کیا ہے کہ عورت مرد جو ہے وہ پہلے طور طلاق دے، ٹھیک ہے، پھر عدت کا انتظار کرے، پھر دوسرے طور طلاق دے، پھر انتظار کرے، پھر تیسرے طور طلاق دے، پھر انتظار کرے، پھر اب جو ہے وہ عورت اس کی طرف سے فارغ ہو چکی ہے. اب عورت جو ہے وہ کہیں اور شادی تو کروا سکتی ہے لیکن اپنے پرانے شوہر کے ساتھ شادی نہیں کروا سکتی 3 طلاق پوری ہونے کے بعد. 3 طلاقیں پوری ہونے کے بعد. اچھا ایک مجلس میں جو 3 طلاقیں ہوتی ہیں نا، اب تیسری صورت یہ ہے کہ یکے بارگی 3 طلاقیں دے دے. یہ صورت طلاق جو ہے وہ طلاق بدعی کہلاتی ہے اور ایسا کرنا کبیرہ گناہ ہے. اچھا بعض جو ہے وہ ائمہ اور فقہا کے مطابق اس صورت میں بھی 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں، مگر سنت کی روح سے یہ ایک ہی طلاق واقع ہوتی ہے. جیسے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر کے زمانے میں اور سیدنا عمر کی خلافت کے ابتدائی 2 سالوں تک ایک بار 3 طلاقوں کو ایک ہی طلاق شمار کیا جاتا تھا. یعنی اگر کوئی شخص یک بارگی 3 طلاقیں دے دیتا تھا نا تو اس کو ایک ہی طلاق شمار کیا جاتا تھا. یہ کب؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں اور حضرت عمر فاروق کے ابتدائی 2 سالوں تک. پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لوگوں نے ایک ایسے کام میں جلدی کرنا شروع کر دی ہے جس میں ان کے لیے مہلت اور نرمی تھی، تو اب ہم کیوں نہ ان پر 3 طلاقیں نافذ کر دیں. چنانچہ سیدنا عمر نے ایسا قانون نافذ کر دیا. اب اس کو یوں ہی سمجھے کہ جیسے جو ہے وہ حج کے دوران بہت زیادہ رش ہو گیا ہے تو وہاں جو ہے نا وہاں کے جو حکمران ہیں نا انہوں نے ایک قانون پاس کر دیا کہ جو حالت احرام میں ہوگا نا تو وہ مطاف میں جا سکے گا.
हालांकि शरी यहाँ पर जो है वो कोई नुक्ता नजर नहीं है, लेकिन उस मुल्क ने अपना एक कानून बना दिया। शरीयत में यही है कि अगर कोई हालत हराम में नहीं है, वो भी जो है वो मुताफ में जा सकता है। इसी तरह हज़रत उमर फारूक ने जो है वो मामले की नज़ाकत को देखते हुए एक जो है वो हुकूमती निज़ाम के तहत जो है ये हुक्म जारी कर दिया कि जो शख्स अपनी बीवी को एक वक्त में 3 तलाक़ें देगा तो वो 3 तलाक़ें ही साबित हो जाएंगी। और रवायात में ये भी मिलता है कि हज़रत उमर फारूक ने अपने इस मसले से रुजू भी कर लिया था। एनी हाउ ये बात बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं यहाँ पर इसको बस करता हूँ और इंशाल्लाह कल इसी आय से जो है दोबारा शुरू करेंगे। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि अभी इसकी तशरीह पड़ी हुई है, काफी लंबी तशरीह इसकी।